تو میں ہوں رضوان فیکٹری والا، اور آج میرے ساتھ بہت ہی زبردست پرسنالٹی رانا محمد اکرم صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے رانگڑی میں، کیونکہ سب لوگ جانا ہے کہ میں رانگڑ ہوں۔ میرے بہت سے انٹرویو، میرے بہت سے کورسز رانگڑی میں ہیں۔ تو آج کیونکہ رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور رانا صاحب بہت زبردست پرسنالٹی ہیں، اپنے تجربے کے حساب سے، اپنے کام کے حساب سے، یہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں۔ باقی ہم ان سے پوچھیں گے کد سے وکالت شروع کری، کس طریقے سے، اور اس ٹائم یہ انکم ٹیکس آل پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں موجودہ۔ تو ان کے ایکسپیرینسز کے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آج ڈسکس کریں گے اپنے راجپوتاں کی جو قوم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے خون کے اندر غلامی شامل نہیں ہے۔ اب ہم نوکری کراں چاہے کاروبار کراں، اس میں جی حضوری کرنا بہت ضروری ہے۔ جی حضوری ہمارے سے ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں، وجوہات پہ چلو وہ بھی ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے، لیکن اس سے ہم نکلا کس طریقے سے، کیونکہ جس ٹائم تک ہم جی حضوری نہیں کر سکتے، نہ تو ہم نوکری میں اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے، نہ ہی ہم کاروبار میں کامیاب ہو سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے رانگڑ اکثر نوکری پہ جاویں، تھوڑے دن بعد چھوڑ کے بعد جاویں، اسی طریقے سے کاروبار کریں تو بعد میں رونا رو رہے ہوئے کہ جی میرا کاروبار فلاپ ہو گیا۔ تو میرے دیکھنے میں یہ ہے کہ اس کی یہ مین وجہ ہے۔ رانا صاحب سے ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہوئی، اس میں بھی یہ چیز مین نکلی ہے کہ یہ پرابلمز ہیں۔ تو پہلے میں رانا صاحب سے ویلکم کہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں سوال کروں گا کہ رانا صاحب اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں کہ کس طریقے سے انڈیا سے شفٹ ہوئے، اس کے بعد پھر پاکستان میں آ کے کس طرح سے کس چیز کا کہ انہوں نے سٹارٹ اپ لیا۔ تو چلا رانا صاحب کی طرف۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے رانا صاحب، ٹھیک ہو؟ ہر طرح خیریت ہے رانا صاحب سب سے پہلے تو اپنا چھوٹا سا تعارف کروا دیجیے۔ جی، جہاں تک میرا تعارف کا تعلق ہے، میں اس وقت بنیادی طور پہ تو میں روہتک شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ سلار والا میرا محلہ تھا، تو 2-2.5 سال کی عمر میں ہم ہندوستان سے یہاں آ گئے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میری فیملی پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں میرے دادا جی 7 بھائی تھے، ان میں سے 4 پولیس انسپیکٹر تھے۔ میرے ابا جی 5 بھائی ہیں، ان میں سے 1 ڈاکٹر تھے۔ اور میرے تعلیم کا جہاں تک کہنا بنتا ہے تو اس لیے کہ روہتک میں 1946 میں روہتک کالج سے میرے بڑے بھائی نے، رانا اقبال نام تھا ان کا، 1946 میں گریجویشن کری تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے سے بڑے ہم 3 بھائی ہیں، میرے سے بڑے تھے ایم اے LLB۔ چونکہ اپنے ایک تو وہی بات ہے کہ ہم جی حضوری والی بات ہے، ہمارے میں حلیم زبان جو سبمسیو زبان ہے نا، وہ نہیں ہے ہمارے میں۔ تو اس لیے ہم اچھے سبارڈینیٹ بھی ثابت نہیں ہو سکتے، نہ ہوئے ہیں بلڈ کے حوالے سے، چونکہ ہماری زبان جو ہے نا بہت کرخت اجڑ ہے۔ تو سننے والا جو یہ محسوس کرتا ہے کوئی اچھی بات بھی کریں تو وہ سمجھتا ہے شاید لڑنے کی زبان میں استعمال کر رہا ہے۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میرا شروع سے ہی، میرے والد صاحب بھی پڑھے لکھے تھے ہماری فیملی میں۔ تو یہاں پھر 1947 میں ہم اکاڑا آ گئے۔ اکاڑا میں پہلے ہیڈ کلرک جو گورنمنٹ ڈگری کالج کے جو ہیڈ کلرک تھے، میرے بڑے بھائی رانا اقبال تھے۔ اس کے بعد 1958 میں وہ محکمہ بالیات محکمہ بنا، الاٹمنٹیں شروع ہوئی۔ تو چونکہ ہمارے جراثیم میں برائی شامل نہیں تھی، بد زبانی نہیں تھی، غلام گردش نہیں تھی، تو ان میں ہم نے بڑے بھائی نے افسروں کے ساتھ دنیاوی طور پہ کوآپریشن نہیں کرا کہ ہمیں رشوت لے کے 2 الاٹمنٹوں میں۔ تو وہ چونکہ سخت مزاج تھے اور برائی سے دور بھاگتے تھے، تو انہوں نے آ کے بغیر کسی استعفے کے وہ واپس انہوں نے گھر آ کے بیٹھ گئے، اور ابا جی کو کہنے لگے جی میں ملازمت کے قابل نہیں تو نہ میں کر سکتا۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو بڑے بھائی نے بھی میری پریکٹس نہیں کری، تو میں تیسرا چھوٹا میں تھا۔ تو اس وقت میں فیصل آباد راؤ ممتاز علی خان میرے چچا زاد بہنوئی بھی تھے، سگے بہنوئی بھی ہیں، اور پھپھی زاد بھائی بھی ہیں۔ ان سے جب میں نے مشورہ کرا تو انہوں نے کہا بھائی نہ تو ہم اچھے متحد بن سکتے ہیں، نہ ہم اچھے مالک بن سکتے ہیں، تو اس لیے
अपना कोई ऐसा कारोबार ढूंढो जिसमें आपको किसी की गुलाम गर्दिशी या गुलाम गुलामी ना करने पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है सही वक्त पे सही फ़ैसला करा। तालीमी लिहाज से मैंने एफ.एस.सी करा था गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान से, उसके बाद मैंने B.Com ऑनर्स करा फैसलाबाद से, उसके बाद लॉ के बाद मैं फिर वहाँ ही प्रैक्टिस गिरदी करी। 64 से लेकर 67 में फैसलाबाद में रहा, भाई मुमताज़ के पास ही रिहाइश भी उनके पास थी। तो उसके बाद 1969 में मैं 2 साल की ट्रेनिंग ले के मैंने फिर उकाड़ा में, पहला वकील उकाड़ा में मैं ही था कि मैंने इनकम टैक्स की प्रैक्टिस शुरू करी। साहिवाल दफातर होते थे, तो फिर 1982 में मैंने कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा में दफ्तर बनवाया इनकम टैक्स सर्कल, और आज उकाड़ा कोशिश के मेरी कोशिश शामिल है। ज़िला भी बनाने में मेरे 75% इसमें हाथ है। राव सिकंदर साहब का, राव फरमान अली खां का, राव हाशिम साहब का बाकायदा इसमें पॉजिटिव रोल रहा। उनकी मदद से, कोऑपरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उकाड़ा ज़िला में बनाने में ख़ासा रोल अदा करा है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, उकाड़ा एक पाकिस्तान में आज एक अच्छा मकाम रखता है। बाकी रहा प्रैक्टिस का, तो 69 में आके मैंने उकाड़ा में से स्टार्ट लिया। तो जहाँ तक मैंने देखा, स्टडी किया है, हमारे में कारोबारी तौर पे हमारे रंगड़ जो हैं सबसे पिछली लाइन में हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इनसे पिछली लाइन में हो। उसकी वजह सिर्फ ये है, इनकी ज़ुबान में चाशनी नहीं है, मिठासपन नहीं है, कुरख्त ज़ुबान है हमारी। यानी हमारा माहौल गाली गलोच, यानी जिसे आजकल हम गली ज़ुबान कहते हैं, लेकिन हमारा आज भी यही है कि ना हम रिश्तों का तकद्दस करते, छोटा बैठा हो बड़ा हो, ज़ुबान हमारी एक ही होती, तू तड़ाक। तो जहाँ तक मेरा 1969 से आज मुझे 53 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। शुक्र है यहाँ क्या पाकिस्तान में कहीं भी अगर कारोबारी देखें तो हम रंगड़, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि बहुत पीछे हैं, और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हम 5% कारोबारी लोग होंगे और गिनती के हम लोग होंगे। तो कारोबार में बहुत पीछे चले गए। ज़िम्मेदारी में हम रहे हैं, मेहनत हमारे बस की नहीं है, ज़मीनें हमने बेच खा ली हैं। अब हम जब थाली में कुछ नहीं रहा, तो अब हम, अल्लाह का शुक्र है मुझे कि अब हमारे बच्चे मजबूरी की बना पे अब तालीम की तरफ ध्यान इनका आया है, और अब देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे रंगड़ या राजपूत जो है बेसिकली वो भी दूसरी मतलब है तबके के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सीटों में बच्चे काम कर रहे हैं। वजह यही है, जब कुछ नहीं रहा सब कुछ गवा के हम फिर इस लाइन पे आए हैं। तो बाकी रहा मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से कारोबार में चूँकि रंगड़ है ही नहीं है, 1% भी, मैं तो देखता हूँ मेरे शहर में 1% भी रंगड़ नहीं है। कोई अगर 10 लाख की बात ही तो 10 मैं कहूँगा ना आदमी बिज़नेस करे, तो शायद ये भी ज़्यादा होगा। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बुराई से दूर थे, तो मेरी प्रैक्टिस का बुनियादी तौर पे बावकार कह लें, कामयाब प्रैक्टिस का यही है कि मैंने बुराई का साथ नहीं दिया और रिश्वत वगैरह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दूर रहा हूँ। तो शुक्र है जो अच्छे टैक्स गुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, जो रिश्वत से दूर रहते हैं। तो बाकी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान लेवल पे एक मेरा स्लोगन है, नारा है कि लव पाकिस्तान और लीव पाकिस्तान। उसका मतलब यही है, या तो पाकिस्तान में रहना तो पाकिस्तानी बन के रहो, पाकिस्तान की खिदमत करो। पाकिस्तान ने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुमने उन्हें क्या दिया ये बैठ के सोचो। तो इसलिए जो नहीं पाकिस्तान से मोहब्बत करते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है और मैं ये भी कहूँगा कि उनको इस मुल्क में रहने का कोई हक़ नहीं है। तो बाकी मैं अपने बच्चों के लिए मैं प्रैक्टिस के हवाले से मैं उकाड़ा टैक्स बार का लाइफ पैटर्न चीफ भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सितंबर में हमारा कराची में आल पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ था। 109 टोटल वोटों में से मैंने 90 वोटें हासिल करी हैं और उकाड़ा कराची और लाहौर के मुकाबले में भी सबसे ज़्यादा मेरी वोटें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने मुझे वोटें दी हैं मैं उनका मशकूर भी हूँ। मैं उन्हें नहीं जानता, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे जानते हैं। उसकी बुनियाद ये है
کہ اللہ کا شکر ہے میں ایک انکم ٹیکس لا پہ کتاب بھی نکالتا ہوں. اپنے بچوں کو میں فری آف کاسٹ اپنے یعنی وکیلوں کو، اپنے محکمے کے دوستوں کو، اپنے اسٹوڈنٹوں کو میں مفت تقسیم کرتا ہوں تاکہ علم کی روشنی ان تک جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک الحمدللہ پاکستان لیول پہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ٹیکس بار میں ادروائز سینئر وائس پریزیڈنٹ تو ہوں ہی، لیکن میں یہ کہہ لیں سینئر موسٹ بھی ہوں. سینئر سٹیزن کے حوالے سے بھی وہ الحمدللہ میں نمبر 1 پہ ہوں. تو باقی میں اپنے بچوں کو خواہ وہ کاروبار میں جائیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان کا دھیان ہو، دلچسپی ہو، تو سب سے بڑی ہے محنت، دیانتداری، خلوص، اور اس سے بڑھ کے اپنی اخلاقیات کا جو ہے پیار سے بولو. ہر ماحول میں گھر ہو، آپ کا کاروبار ہو، کسی سے اپنے کام کے سلسلے میں ملنا ہو تو اخلاق سے بات کریں. یہ جو ہماری کرخت زبان ہے، گالی گلوچ والی ہے، اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کریں. چونکہ اچھا دوست بھی دور ہو جاتا ہے اچھی زبان نہ ہو تو باقی آپ کچھ بھی ہو پریکٹس آپ پڑھیں، ملازمت کریں، آپ کسی کاروبار میں جائیں، آپ زرعی مطلب ہے شعبے میں جائیں، کچھ بھی کریں، آپ کو سب سے پہلے یہ اخلاقیات کو آپ نے سب سے پہلے رکھنا ہے. باقی رہا پیسہ، اللہ تعالیٰ سب کو پیسہ دیتا ہے، یہ قدرت کا ایک سرکل ہے، سب کے پاس پیسہ ملتا ہے، لیکن عزت وقار کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے. زندگی گزارو عزت وقار سے گزارو. پیسہ زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہونا چاہیے. پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. دنیا میں بہت لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے اس وقت موجودہ حالات میں بھی، اور اس کے بعد بھی ان کو پوچھنے والا. لیکن جو لوگ باوقار طریقے سے زندگی گزاری ہے، صاف ستھری زندگی گزاری، ان کا ہمیشہ نام ایک زندہ رہا ہے. تو کاروبار کریں تو اخلاق کے ساتھ کریں، اور جس طرح قائد اعظم نے کا فرمان ہے کہ جس کا وہار پنجابی میں کہتے ہیں اعتماد گیا، یعنی اعتماد ضروری ہے. خواہ آپ کو اپنے فیملی کے معاملات میں، زبان میں، رشتے ناتوں میں، کاروبار میں، جب آپ پہ اعتماد ہوگا تو آپ کی زندگی کامیاب ہے. اگر آپ کا اعتماد گیا، پنجابی میں کہتے ہیں وہار گیا، جب اعتماد گیا تو سب کچھ گیا. تو اس لیے کمٹمنٹ کریں، پکی کریں، اور اس کی وفا کریں، پہرا دیں. جھوٹا وعدہ نہ کریں، کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں. تو باقی یہ ہے کہ کوئی پیدائشی طور پہ دولت مند نہیں بنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک سہارے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. دولت اصلی ہے انسان کی شرافت سے ایک مسلمان کی حیثیت زندگی گزارنا مقصد ہے. تو وہ پیسہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے باوقار، ایماندار، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے میری یہی ایک درس کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، ان کو ایک صحیح راستہ ہے. محنت کنجی ہے اس چیز کی، اخلاقیات اس سے بڑی کنجی ہے. تو اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. بہت کاروبار ایسے ہیں جس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ کا وقار کام کرتا ہے. تو اس لیے محنت ضروری ہے، صحیح راستہ متعین کریں، سوچ سمجھ کے کریں. اور سب سے بڑی بات میں آخر میں کہوں گا، اپنے رشتوں کی پہچان کریں. چھوٹے کو پیار دیں، بڑے کا احترام دیں، اور ماں باپ کی جس نے خدمت کی ہے اس سے بڑا کوئی انسان میں کہتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعائیں ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو میں رضوان صاحب سے اور کوئی میں یہی بچوں کو نصیحت کر سکتا ہوں ہر کامیاب زندگی کے لیے، اس معاشرے میں کامیابی کے لیے. باقی یہ ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق حلال دے جو آپ کی زندگی میں صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے آپ کو موقع ملے. اپنے بہن بھائیوں کا، ہر فیملی میں غریب امیر بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے بہن بھائیوں کا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اپنے
पड़ोसियों का, अपने महल्लेदारों का, उसके बाद अपने मुल्क का ज़रूर खैर खाई करें, मेहनत करें, और यही आपकी ज़िंदगी का हासिल होना चाहिए। और माशाल्लाह रिजवान साहब की बैकग्राउंड में बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि माशाल्लाह तालीम के शोबे में भी मास्टर हैं और बाकी अमली तौर पे जो अपना रोल ये अदा कर रहे हैं, और जो इनका मकसद है, मुझे मिल के बड़ी खुशी हुई है कि ये ठीक है, अपना ब्लड तो प्यारा होता है, लेकिन अपना मुल्क सबसे पहले है, बाकी सारी ज़ात पात लेना देना ये बाकी बाद की बातें हैं। तल्कात सबसे कायम करें, तो सब नहीं होना चाहिए। तालीम हमें यही सिखाती है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए रास्ता है, मुलाजमत के लिए नहीं। तो मैं रिजवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहरहाल कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी राणा साहब, आपने कमाल की बातें करी हैं। एक एक लफ्ज़ मतलब बहुत बहुत कीमती है। और ये सुनने वाले देखने वाले भाई, थमने भी बात करूँगा, कोशिश करो इस पैगाम ना बार बार सुनो। ये पैगाम ऐसा पैगाम था जो थारी ज़िंदगी बदल देगा, थारी आदत बदल देगा, थारी ख्वाहिशात बदल देगा, थमने बदल कर रख देगा। मेरे अंदर वाकई ये बात मतलब जो कमियां मेरे अंदर थी वो मैंने डायरेक्ट जाकर लगी कि यार ये वाकई चीज़ उरे कमी है, मैंने यो चीज़ ठीक करनी चाहिए, इसी तरीके से थम भी नोट करो। जो राणा साहब ने बात करी हैं ये थारे वास्ते बहुत कीमती हैं, इनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सको, बड़ी तब्दीलियाँ अपने अंदर ले आ सको। और ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क हमारा सबसे पहले है, और इनका जो स्लोगन है कि या तो पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो और मोहब्बत करके दिखाओ, नहीं तो फिर पाकिस्तान में रहो ना, ज़रूरत है नहीं रहने की। तो इंशाल्लाह हम इनके इस स्लोगन के साथ हैं, पाकिस्तान से प्रैक्टिकली प्यार करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान न ऊपर उठाएंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया।